السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم نے قرآن پاک کو بغیر عربی گرامر سمجھنے کی سیریز سٹارٹ کی ہوئی ہے، لیکن اس سے پہلے ہم قرآن پاک کے کچھ آیات کا ترجمہ کرتے ہیں۔ تو آج ہم قرآن پاک کی جو ہے سورۃ البقرہ کی کچھ آیات کا پہلے ترجمہ کریں گے، پھر اس کے بعد ہم اپنا لیسن پڑھیں گے۔ تو چلیں سب سے پہلے اپنے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ اور جب قَالَ کہا ربک آپ کے رب نے للملائکۃ فرشتوں سے، انی بے شک جاعل میں بنانے والا ہوں فی الارض زمین میں خلیفۃً خلیفہ۔ اور جب رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، قالوا تو انہوں نے کہا اتجعل کیا آپ بنائیں گے فیہا اس میں من یفسد جو فساد پھیلائے گا، فیہا اس میں وَيَسْفِكُ اور بہائے گا دماء خون، کیا آپ ان کو بنائیں گے جو زمین میں فساد برپا کریں گے اور خون بہائیں گے۔ وَنَحْنُ اور ہم نُسَبِّحُ تسبیح بیان کرتے ہیں بِحَمْدِکَ آپ کی تعریف کے ساتھ، وَنُقَدِّسُ اور پاکی بیان کرتے ہیں لکا آپ کی۔ قالا کہا انی بے شک عالم جانتا ہوں میں ما جو لا تعلمون تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ وَعَلَّمَ اور سکھائے آدم کو الاسماء نام کلہا اس کی، ثم پھر عرضہم لے آیا انہیں علی الملائکۃ فرشتوں کے پاس، فقال پس کہا انبئونی بتاؤ مجھے باسماء نام ہؤلاء کتنے، ان کنتم اگر تم صادقین سچے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو نام سکھائے اپنے، ٹھیک ہے، اور پھر فرشتوں پر انہیں لے آئے اور کہا کہ فرشتوں سے کہا کہ مجھے یہ نام بتاؤ تو اگر تم سچے ہو۔ تو پھر فرشتوں نے کہا قالو کہا سبحانہ کا پاک ہیں آپ، لا نہیں علم جانتے لنا ہم، الا سوائے ما جو علمتنا سکھایا آپ نے ہمیں، ہم اس کے سوا کچھ نہیں جانتے جو آپ نے ہمیں سکھایا، انا کا بے شک انتا آپ علیم جاننے والے، علیم حکیم حکمت والے ہیں، بے شک آپ جاننے والے اور حکمت والے ہیں۔ قالا کہا یا آدم اے آدم، انبئہم بتاؤ انہیں باسمائہم نام، فلما پس جب انباہم بیان کیے باسمائہم ان کے نام، قالا کہا علم نہیں کیا نہیں اقول کہا تھا لکم تمہیں انی بے شک میں عالم جانتا ہوں غیبہ غیب السماوات آسمان کا والارض اور زمین کا، وعالم اور جانتا ہوں ما جو تبدون تم ظاہر کرتے ہو، وما اور جو کنتم تم ہو تکتمون چھپاتے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میں آسمان اور زمین کا غیب جانتا ہوں، اور وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ آج ہم نے معلم القرآن کے یونٹ نمبر 2 کا چیپٹر نمبر 12 پڑھنا ہے، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے گرامر کا کون سا نیا ورڈ جو ہے وہ پڑھنا ہے۔ آج ہم نے یونٹ نمبر 2 کا چیپٹر نمبر 12 پڑھنا ہے۔ آج ہم نے گرامر کا ایک ورڈ پڑھنا ہے جو کانا، جس کا مطلب ہے تھا، ٹھیک ہے۔ تو اب ہمارا پہلا ورڈ ہے کانا رسولن، وہ رسول تھا، کانا مریضن وہ مریض تھا، کانا مؤمنن وہ مومن تھا۔ پہلے کالم میں درج ذیل الفاظ کا مطلب آپ جانتے ہیں، دوسرے کالم میں دوبارہ انہی الفاظ کو شروع میں کانا کا اضافہ کرتے ہوئے لکھا گیا ہے۔ کانا کی وجہ سے مفہوم میں تھا کا اضافہ ہو گیا ہے، اور جس لفظ یا صفت کی ماضی میں ہونے کی بات کی جا رہی ہے یعنی تھا، ٹھیک ہے، اس کے آخر میں 2 پیش کی بجائے 2 زبر آ چکے ہیں، یعنی جب کانا ورڈ پہلے آیا اور ماضی کا ذکر ہوا تو اس کے جو رسولن ہے اس کے لکھنے میں بھی تھوڑی چینجنگ آ گئی اور اس کے اوپر 2 زبر آ گیا۔ کانا لفظ کے ذریعے جو حالت یا کیفیت بیان کی جا رہی ہو اس پر 2 زبر آ جاتی ہے، لیکن لفظ کا مطلب وہی رہتا ہے۔ تاہم کوئی بھی لفظ مثلا رسولن 2 زبر آنے کی صورت میں رسول کی بجائے رسم الخط میں ایک الف کے اضافے کے ساتھ رسولن لکھا جاتا ہے۔ اس لفظی تبدیلی کا معنی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ درج ذیل قرآنی کتاب کا مفہوم خود لکھیے۔ اب اس میں گرامر کا ایک ورڈ ہے کانا، جس کا مطلب ہے تھا یعنی ماضی، ٹھیک ہے، جو چیز گزر چکی ہے اس کے بارے میں ہم نے بات کرنی ہے۔ تو اس میں کچھ چینجنگ آتی ہیں، جو ورڈ اصل میں ہوتا ہے اس کا 2 پیش جو ہوتی ہے تنوین کی وہ 2 زبر میں چینج ہو جاتی ہے، اور جو لفظ ہوتا ہے اس کے اینڈ میں الف آ جاتا ہے، جیسے یہ مریضن تھا یہ مریضن بن گیا اور اینڈ میں الف آیا ہے، ٹھیک ہے۔ باقی معنی میں اس کے کوئی چینج نہیں آتا۔ لن کا مطلب بھی رسول ہے اور رسولن کا مطلب بھی رسول ہے، وہ صرف ایک گرامر کا اصول ہے
کہ جب ماضی کا کوئی ورڈ ہم نے بیان کرنا ہے تو اس کے شروع میں کانا آئے گا اور جو ہے اس کے لکھنے میں تھوڑی سی چینجنگ ہو جائے گی، یعنی اینڈ میں الف آ جائے گا، دو پیش کی جگہ دو زبر آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ کانا رسولاً وہ رسول تھا، کانا صدیقاً وہ سچا تھا، کانا مریضاً وہ مریض تھا، کانا عدواً وہ دشمن تھا، کانا مؤمناً وہ مومن تھا، کانا فاسقاً وہ فاسق تھا، کانا خیراً وہ بہتر تھا، کانا کفوراً وہ ناشکرا تھا، کانا حقاً وہ حق تھا، کانا زہوقاً وہ مٹ جانے والا تھا، کانا حیاً وہ زندہ تھا، کانا میتاً وہ مردہ تھا، کانا غنیاً وہ غنی تھا، یعنی بے نیاز تھا، کانا فقیراً وہ فقیر تھا، کانا حنیفاً وہ یکسو راست باز تھا، یعنی سچا، کانا وعداً وہ وعدہ تھا، کانا عبداً وہ بندہ تھا، کانا ظلوماً وہ ظالم تھا، کانا یسیراً وہ آسان تھا، کانا قتوراً وہ بخیل تھا یعنی کنجوس تھا، کانا مسئولاً وہ قابل مواخذہ تھا، کانا مستوراً وہ لکھا ہوا تھا، کانا امتاً وہ امت عظیم پیشوا تھا، کانا عصیاً وہ نافرمان تھا۔ الحمدللہ، درج ذیل قرآنی جملوں اور آیات کا ترجمہ آپ خود کر سکتے ہیں۔ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر کانا کا استعمال اللہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ ملتا ہے۔ درج ذیل آیات کا ترجمہ کیجیے۔ وَکَانَ اور تھے اللہ علیمًا جاننے والے، حکیمًا حکمت والے، اللہ تعالیٰ جاننے والے اور حکمت والے تھے۔ وَکَانَ اللہ اور اللہ تھے واسعاً وسعت والے، حکیمًا حکمت والے، اور اللہ تعالیٰ وسعت والے اور حکمت والے تھے، اور حکمت والے تھے۔ وَکَانَ اللہ اور اللہ تعالیٰ عزیزٌ عزیز، حکیم حکمت والے تھے۔ وَکَانَ اللہ اور اللہ غفورٌ بخشنے والے، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والے اور رحم کرنے والے، رحیم رحم کرنے والے تھے۔ وَکَانَ اللہ اور اللہ تعالیٰ عفواً درگزر کرنے والے، درگزر کرنے والے اور وہ بخشنے والے تھے، اور بخشنے والے تھے، ٹھیک ہے۔ وَکَانَ اللہ اور اللہ تعالیٰ قویٌ قوی، عزیزٌ عزیز تھے۔ وَکَانَ اللہ اور اللہ تعالیٰ غنی غنی یعنی بے نیاز تھے، اور حمید قابل تعریف تھے۔ وَکَانَ اللہ اور اللہ تعالیٰ سمیع سننے والے، بصیر دیکھنے والے تھے۔ وَکَانَ اللہ اور اللہ تعالیٰ سمیع سننے والے، علیم جاننے والے تھے۔ وَکَانَ اللہ اور اللہ تعالیٰ شاکراً قدر کرنے والے، اور اللہ قدر کرنے والے جاننے والے تھے۔ آگے آ جاتا ہے ان اللہ، بے شک اللہ، کانا تھے، علیم جاننے والے، حکیماً حکمت والے۔ اب اور کی جگہ آ جائے گا بے شک اللہ تعالیٰ یا یقیناً اللہ تعالیٰ، علیم جاننے والے اور حکمت والے تھے۔
ان اللہ بے شک اللہ کانا تھے عزیزن عزیز غالب حکیمن حکمت والے، بے شک اللہ تعالی غالب حکمت والے تھے۔ ان اللہ بے شک اللہ کانا تھے توابن بے شک اللہ توابن توبہ قبول کرنے والے، رحیمن رحم کرنے والے۔ ان اللہ بے شک اللہ غفورن بخشنے والے، رحیمن رحم کرنے والے تھے۔ ان اللہ بے شک اللہ کانا تھے علی بلند، بلند کبیرن عظیم یعنی بڑے۔ ان اللہ بے شک اللہ علیم جاننے والے، خبیرن خبر رکھنے والے تھے۔ ان اللہ بے شک اللہ کانا تھے عفوً درگزر کرنے والے اور غفورًا بخشنے والے۔ ان اللہ بے شک اللہ کانا تھے سمیعاً سننے والے، بصیراً دیکھنے والے۔ فَإِنَّ اللَّهَ پس اللہ یقیناً اللہ کانا تھے غفوراً بخشنے والے، پس یقیناً اللہ تعالی بخشنے والے رحم کرنے والے تھے۔ فَإِنَّ اللَّهَ پس بے شک اللہ عفوً درگزر کرنے والے، قدیر قادر تھے۔ درج ذیل آیات کا ترجمہ بھی اب آپ خود کر سکتے ہیں۔ وَقَانَ اور تھا الانسان انسان کفورا ناشکرا، اور انسان ناشکرا تھا۔ وَقَانَ اور تھا الانسان انسان عجولا جلد باز، اور انسان جلد باز تھا۔ وَقَانَ اور تھا الانسان انسان قتوراً بخیل یعنی کنجوس، اور انسان بخیل تھا۔ ان الباطل بے شک باطل کانا تھا زہوقاً مٹ جانے والا، بے شک باطل مٹ جانے والا تھا۔ ان العہد بے شک عہد، بے شک عہد کانا تھا مسئولاً قابل مواخذہ تھا۔ وَقَانَ اور تھا ذالک یہ اللہ اللہ کے لیے یسیراً آسان، اور یہ اللہ کے لیے آسان تھا۔ ان الشیطان بے شک شیطان کانا تھا للانسان انسان کا عدوًا دشمن، بے شک شیطان انسان کا دشمن تھا۔ ان الشیطان بے شک شیطان کانا تھا للرحمن رحمان کا عصیًا نافرمان، بے شک شیطان رحمان کا نافرمان تھا۔ کانا تھی ذالک یہ فی الکتاب کتاب میں مستوراً تحریر کردہ، یہ کتاب میں تحریر کردہ تھا یا لکھا گیا تھا۔ وَقَانَ اور تھا الشیطان شیطان الانسان انسان کا خذولاً رسوا کرنے والا، اور شیطان انسان کو رسوا کرنے والا تھا۔ ماں نہیں کانا تھے ابراہیم ابراہیم یہودین یہودی ولا اور نہ ہی نصرانین نصرانی، ابراہیم علیہ السلام نہ ہی یہودی تھے اور نہ ہی نصرانی تھے، ولیکن اور لیکن کانا تھے حنیفاً سچے مسلماً مسلم۔ ماں کانا ابراہیم نہیں تھے ابراہیم یہودین یہودی اور نصرانی، نہ ہی وہ یہودی تھے اور نہ ہی نصرانی تھے، ولیکن اور لیکن
काना थे हनीफन यकसू यानी सच्चे, मुस्लिमन मुसलमान। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ना यहूदी थे और ना ही नसरानी थे, लेकिन वो सच्चे मुसलमान थे। अरबी मुहावरे के मुताबिक काना का एक और मतलब यकीनन है। चुनाचे दर्ज झेल बाला पहली आयत का तर्जुमा यकीनन अल्लाह बाखबर और हिकमत वाला होगा। दर्ज झेल आयात में से इस हिस्से को नुमाया करें जहां काना के बाद एक ऐसा मुकम्मल जुमला मौजूद है जिसे आप खुद समझ सकते हैं। वकान अल्लाहु अलीमन हकीमन, वकान अल्लाहु अलीमन हकीमन, वकान अल्लाहु अफूवन गफूरा, वकान अल्लाहु गनीयुन हमीदन, काना ज़हूकन, वकान अल इंसानन अजूला। यहाँ पे उन्होंने एक लाइन लिखी हुई है कि अरबी मुहावरे के मुताबिक काना का एक और मतलब यकीनन है। चुनाचे दर्ज झेल पहली आयत का तर्जुमा यकीनन अल्लाह बाखबर और हिकमत वाला है। तो यहाँ पर वर्ड यूज़ हुआ है और अल्लाह ताला बाखबर हिकमत वाला था, यानी ये माजी के लिए यूज़ होगा। और इसकी निशानी ये होगी कि जब भी किसी काना के बाद अलीमन यानी अलिफ और दो ज़बर वाले वर्ड होंगे तो हम उसको माजी में यूज़ करेंगे, लेकिन काना का यकीनन जब हम यकीनन में तर्जमा करेंगे तो था की जगह है आ जाएगा। इन शॉर्ट आपने बस सिर्फ इतनी सी चीज़ याद रखनी है कि जब भी किसी वर्ड के साथ काना आएगा और उसके एंड में अलिफ और दो ज़बर आएंगे तो वो माजी का वर्ड यूज़ होगा, और अगर काना का यकीनन का तर्जमा कर रहे होंगे तो वो माजी का वर्ड नहीं होगा, तो उसके एंड में था की जगह है आ जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको आज का चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।